عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں۔ اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا۔ تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے۔ کیا عورت کا شوہر کے جنازے میں شامل ہونا جائز ہے؟ نہیں جناب، جیسے ہی شوہر کے انتقال کی خبر ملے عورت پر فوراً فرض ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں چلی جائے، منہ دیکھنے کے لیے ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتی، وہ صاف جیسے ہی اطلاع ملی ہے اس پہ گھر کا رخ کرنا ہے۔ ہاں، میت جب گھر میں آئے گی تو پھر شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی، لیکن گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا، زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا۔ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی۔ کتنی؟ 2 سال، اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی، یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے۔ اسلام نے اس حکم کو ختم کیا، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی،
نہائے دھوئے بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع, اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں, بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, میت کو گھر لے آؤ, عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی. جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے, پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی, وہ سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے, مجبوری ہے بھائی کمانا. تو اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے, نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اجلہن ان یضعن حملہن, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے, تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی, اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں, تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے, تو ذرا سے فرق سے
عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ. ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں، بہت زیادہ خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی، آپشنل نہیں رکھا. آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی. ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے. اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یہ نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے نا؟ تو مجبور ہیں بھائی. اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں، سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے. ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو، خوشی میں ہو تو پڑھ لو. تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے، آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے، یہی سوچتے رہتے. اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو، جلدی